بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایلون مسک صدر امریکہ ہوں گے۔ امریکہ میں خانہ جنگی، یورپی یونین کا خاتمہ۔ روسی صدر ہیں جی سابق دمتری میدویدو۔ انہوں نے جی 2023 کی حیران کن پیشین گوئیاں کی ہیں، اور اس کے علاوہ نوسٹراڈیمز انہوں نے بھی جو ہے نا 2023 کی حیران کن جو ہے وہ پیشین گوئیاں کی ہیں۔ پیشین گوئیاں نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے، کیونکہ سابق صدر وہ رہ چکے ہیں جو ہے دمتری میدویدو۔ انہوں نے کیا کہا ہے جی، یہ آپ کو بتاتے ہیں، اور یہ نظر بھی آ رہا ہے حالیہ واقعات سے۔ اب دمتری میدویدو انہوں نے کہا ہے جی ایلن مسک ہیں، یہ جنہوں نے حال ہی میں ٹویٹر خریدا ہے، وہ جو ہے نا وہ امریکی صدر ہو سکتے ہیں، وہ الیکشن لڑیں گے اور امریکی صدر بن سکتے ہیں۔ جرمنی اور فرانس کے درمیان جنگ ہوگی۔ انہوں نے اپنے ٹیلی گرام اور ٹویٹر اکاؤنٹس پر یہ شائع کی ہے 2023 کے لیے اپنی پیشین گوئیاں جو ہیں۔ انہوں نے کہا جی برطانیہ دوبارہ یورپی یونین میں شامل ہوگا اور پھر یورپی یونین ٹوٹ جائے گا۔ تمام بڑی سٹاک مارکیٹیں اور مالیاتی ٹیکساس اور میکسیکو ایک اتحادی ریاست بنائیں گے۔ یورپ جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گا آپس میں، اور جو پولینڈ ہے وہ امریکہ اور یورپ کو چھوڑ کر ایشیا میں چلی جائے گی۔ ڈالر اور یورو عالمی ریزرو کرنسیوں کے طور پر گردش کرنا بند کر دیں گے، یعنی کہ ڈالر کی ویلیو ڈی ویلیو ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ اب کیونکہ رشیا ایک طرف ہے اور یورپی یونین تقریباً پورا ایک طرف ہے، کیونکہ یوکرین اور رشیا کی جو جنگ لگی ہوئی ہے، یوکرین میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ رشیا کا جو ہے وہ سامنا کر سکے، اس کے سامنے ٹک سکے، لیکن امریکہ یورپی یونین اس کی مدد کر رہا ہے، اسے تیارے دے رہا ہے، جو بھی جنگی مدد ہوتی ہے وہ اس کی کر رہا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے جو یوکرین ہے وہ اب تک رشیا کے سامنے ٹکا ہوا ہے، اور جو عمران خان اور یہ سب مل کر رہے تھے، جیسا کہ وہ کرنل قذافی اور یہ سب مل کر، یعنی کہ پاکستان میں، یعنی کہ ایشیا کی علیحدہ ایک وہ مارکیٹ بنا رہے تھے، کرنسی علیحدہ جو ہے وہ بنا رہے تھے، اب بھی وہی کام جو ہے وہ عمران خان اور یہ سب مل کر رہے تھے۔ عمران خان ادھر سے ملیشیا کا جو ہے صدر، وہ اس کے بعد رشین، اس کے بعد یہ ترکی، یہ سب مل کر بھی ایک ایشیا کی علیحدہ کرنسی بنانا چاہ رہے تھے۔ اس وجہ سے یہ پوری دنیا میں رجیم چینج آپریشن کیا گیا۔ اب آپ کو سناتے جی نوسٹراڈیمز انہوں نے کیا کہا جی 2023۔ اب ان کی پیشین گوئیاں جو ہیں وہ درست جو ثابت ہوئی ہیں پچھلے چند عرصے میں، وہ ہے جی ملکہ انگلینڈ 3 ہے، ان کی موت اور چارلس کی تاج پوشی، اس کے بارے میں بھی انہوں نے بتا دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے لکھا ایسے ہوا کہ پہلے کردار کی اچانک موت اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی آدمی جو ہے وہ اس کی تاج پوشی ہوگی، یہ انہوں نے واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد 2023 میں انہوں نے کہا ہے جی چند ماہ کے دوران پوپ فرانسس اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے۔ پوپ فرانسس کا استعفیٰ، یعنی کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے، اور اس کی جگہ ایک خطرناک آدمی لے گا، جیسے کہ کیتھولک چرچ، اور وہ ایک سیکنڈل کا سبب بنے گا۔ جوہری بم کا دھماکہ اور موسمیاتی تبدیلی، 40 سال تک کوس قزح نظر نہیں آئے گی، زمین خشک ہو جائے گی، بڑے بڑے سیلاب آئیں گے، جیسے کہ پچھلے دنوں آپ نے 2022 میں دیکھا کہ پاکستان میں کس قدر بڑا ایک سیلاب آیا۔ مریخ پر روشنی ہوگی۔ مریخ پر روشنی کا مطلب ہے کہ وہاں لوگ جائیں گے مریخ پر، وہاں زندگی کو ممکن بنائیں گے، رہنے کو ممکن بنائیں گے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ امریکی تاجر مطلب کہ ایلون مسک کافی مرتبہ وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ 2029 میں مریخ پر اترنے کی امید رکھتے ہیں۔ تو اگر اس سب باتوں کا جائزہ لیا جائے تو تقریباً یہ باتیں جو ہیں، یعنی کہ سابق صدر جو ہیں رشیا کے دمتری میدویدو، انہوں نے بھی جو باتیں کی ہیں، تو اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو یہ سب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ کیسے؟ اب ایشیائی اتحاد جو ہے وہ تقریباً بننے کے قریب تھا، تو یہ سب پلاننگ ہو گئی، یعنی کہ روس، پاکستان، چائنا، افغانستان، ملیشیا، سعودی عرب، یعنی کہ یہ سب ایک سائڈ پر، اور یورپی یونین جو ہے وہ ایک سائڈ پر ہو رہے تھے، اور یہ ایشیائی جو ہے وہ اپنی علیحدہ ایک کرنسی جو ہے وہ بنانے کی سوچ رہے تھے، اور ترکی بھی ان میں شامل ہے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ پوری دنیا میں آپ نے دیکھا کہ ایک رجیم چینج آپریشن پاکستان کے سمیت ہوا، اور ان سب میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان وہ واحد اسلامک کنٹری ہے جو کہ نیوکلیر پاور ہے، اور اسی وجہ سے امریکہ نے پاکستان پر الزام لگایا تھا کہ پاکستان کے نیوکلیر اثاثے جو ہیں وہ حفاظت میں نہیں ہیں، باحفاظت نہیں ہیں۔ تو پاکستان اس ساری گیم میں ایک اہم کردار ادا کر رہا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان میں صرف 1 ماہ کے دوران ایسا کچھ ہوا، ایسا رجیم چینج آپریشن کیا گیا، ایسا کچھ
کیا گیا کہ سب چیزیں آپ کو پتہ انن فانن تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئی آپ کو. ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. تو یہ ایک ساری پلان گیم تھی. اب نوسٹراڈیمز جو ہے انہوں نے یہ بھی پیشین گوئی کی 2023 میں کہ ریاست ہائے متحدہ میں عظیم بحران کے ساتھ ساتھ شمال کے عظیم ملک میں عدم استحکام اور سماجی عدم اطمینان پیدا ہوگا. اور یہی پیشین گوئی جو ہے وہ سابق روسی صدر نے بھی کی ہے. اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ 1966 یعنی کہ 1566 اور آج تک نوسٹراڈیمز کو ہمیشہ ایک ماہر فلکیات کے طور پر مانا جاتا ہے. اور اس کی بیشتر پیشین گوئیاں جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا ہے وہ متعدد بار جو ہے وہ نا صحیح ثابت ہوئی ہیں. تو اگر ان دونوں اشخاص کی پیشین گوئیوں کو 2023 میں تو اس کے بارے میں جو انہوں نے کیا اگر تو انہیں دیکھا جائے تو پھر پوری دنیا رجیم چینج ہونے والا ہے. یعنی کہ یورپ میں جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جنگ چھڑ چکی ہے. اور اس کی پیشین گوئی تو شاہ ولی اللہ نے بھی کی ہوئی ہے. جو انہوں نے پیشین گوئیاں کی ہیں شاہ ولی اللہ نے آنے والے وقتوں کے بارے میں، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یورپ کی طرف سے ایک آگ اٹھے گی. مطلب کہ اب یورپ میں بھی جو ہے وہ لڑائی شروع ہو چکی ہے رشیا اور یوکرین کے درمیان. اس میں پورا یورپ جو ہے وہ انٹرفیئر کر رہا ہے. مطلب کہ یورپ میں لڑائی شروع ہو چکی ہے. تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.